أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا حبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم ومناقبهم وعطشهم وولايتهم وأسرارهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وآتِ ذا القربى حقه. صلوات بھیجے محمد. آپ ذرا تھوڑا اور آگے تشریف لیں. ایک اور صلوات بھیج دیں عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. چند معروضات مخدومہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. بی بی اس ذات گرامی کا نام ہے جس کی مدح و ثنا خود خدا قرآن مجید میں کرتا ہے. زمانہ اب بھی حیرت میں ہے کہ سیدہ کیا ہیں. سیدہ اس بی بی کا نام ہے. بہت ہی اطمینان کے ساتھ چند فقرے آپ کی خدمت میں پہلے پیش کروں، پھر اصل موضوع کی طرف آتا ہوں اور جلدی جلدی اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں. سیدہ اس بی بی کا نام ہے جس کے بنا نہ رسالت کا کوئی وجود ہے، نہ نبوت کا کوئی وجود ہے، نہ امامت کا کوئی وجود ہے، نہ وصایت کا کوئی وجود ہے، نہ ولایت کا کوئی وجود ہے. رسالت کی روح کا نام فاطمہ ہے، نبوت کی روح کا نام فاطمہ ہے، وصایت کی روح کا نام فاطمہ ہے، ولایت کی روح کا نام فاطمہ ہے. اور روح کی حیثیت کیا ہے یہ آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ روح اگر نکل جائے تو چیزیں اپنے آپ میں رہتی نہیں ہیں بلکہ ختم ہو جایا کرتی ہیں. اس کا مطلب آج اگر اشہد ان محمد رسول اللہ باقی ہے تو فاطمہ کی وجہ سے باقی ہے. اگر اشہد اللہ الہ الا اللہ باقی ہے تو فاطمہ کی وجہ سے باقی ہے. اگر اشہد ان علی ولی اللہ باقی ہے تو فاطمہ کی وجہ سے باقی ہے. رسالت کی بقا کا نام بھی فاطمہ ہے، توحید کی بقا کا نام بھی فاطمہ ہے، ولایت کی بقا کا نام بھی فاطمہ ہے، اور ہماری ضمانت بھی فاطمہ ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک سار صلوات بھیجے محمد. میں سوچ رہا تھا کہ معروضہ جو آپ کی خدمت میں بی بی سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے پیش کرنا ہے وہ کس فاطمہ کا ذکر کیا جائے. فرشی فاطمہ تو آپ نے سنا ہے، عرشی فاطمہ سن لیں. بھئی میرے استاد کا جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اس کے بعد اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں. وہ اکثر کہا کرتے تھے بی بی پڑھتے ہوئے جس کے بغیر توحید نہ رہ سکے اس بی بی کا نام فاطمہ ہے.
دیکھیے سب کو اللہ نے صلبوں کے ذریعے آپ تک پہنچایا. خدا کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ سیدہ کسی کی صلب میں رہے. کاش توجہ کیا ہوتا. جب عالم عرفان میں علماء عرفان نے یہ بات لکھی تو لکھا کہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ فاطمہ نے صلبوں کے ذریعے سفر نہیں کیا، بلکہ معاملہ یہ تھا کہ کسی صلب میں اتنی قوت نہ تھی. العظمت للہ. کسی صلب میں اتنی قوت نہ تھی کہ فاطمہ کے وزن کو اٹھا سکتا. بھئی توجہ فرما لیجئے گا. آگے جو انہوں نے دلیل دی ہے وہ اس سے بھی خوبصورت ہے. وہ لکھتے ہیں کسی صلب میں اتنی قوت نہ تھی کہ وہ فاطمہ کے وزن کو اٹھا سکے. آگے وہ کہتے ہیں کہ کون ایسا صلب بنا ہے جو اللہ کے پردے کا پردہ بن جائے. اللہ کے پردے کا پردہ بن جائے. میں نے اس سے پہلے کی مجلس میں بھی عرض کیا کہ بی بی حجاب اللہ ہے. حجاب اللہ ہے، اللہ کا پردہ ستر اللہ الکبریٰ ہے، سب سے بڑا پردہ ہے. سب سے بڑا پردہ ہے. تو کسی صلب میں اتنی قوت نہ تھی کہ سیدہ کے وزن کو اٹھا سکے. سیدہ کے وزن کو اٹھا سکے. سن لیجئے گا توجہ کے ساتھ. اس لیے خدا نے بقیہ کو بھیجا، فاطمہ کو وہیں روکا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم نے گیہوں کھایا اس لیے جنت سے نکالے گئے. یہ بھی کمال ہے صاحب کہ تمہارے ابا گیہوں کھا کے نکالے گئے اور تم رات دن گیہوں کی روٹیاں کھا رہے ہو اور جنت کے متمنی ہو. معاملہ گیہوں کا نہیں تھا میرے بھائی، نہ ارہر کی دال کا تھا نہ مسور کی دال کا تھا، بلکہ معاملہ یہ تھا کہ اللہ نے کسی شجر کے پاس جانے سے منع کیا تھا اور قرآن میں شجر فاطمہ کا نام ہے. خدا کے لیے توجہ کیجئے گا. قرآن میں شجرہ فاطمہ کا نام ہے، اس لیے کہ کائنات میں شجرہ صرف ایک معتبر ہے اور وہ فاطمہ کا ہے، جس شجرے میں خود محمد بھی آنا چاہتے ہیں. جس شجرے میں خود محمد بھی پہنچ گئے تو مولا سلامت رکھے. جس شجرے میں خود محمد بھی آنا چاہتے. اسی لیے میرے دوست شاہد کمال نے بڑا خوبصورت شعر کہا کہ جب سے محمد نے فاطمہ کو ماں کہا، اللہ نے جنت فاطمہ کے قدموں میں ڈال دی. امو ابیہا. خدا کی قسم یہ وہ وزن ہے جسے کوئی نبی اٹھا نہیں سکتا تھا. پھر ہوا کیا؟ بھیج دیا سیدہ کو. کہا نہیں محمد آؤ، محمد تم آؤ. جسے ساری کائنات معراج کہتی ہے، شاہد رضوی صرف ایک جملہ اس معراج کے لیے کہتا ہے کہ محمد جس سفر میں جا کے فاطمہ کو لے آتے ہیں وہی تو معراج ہے. نہیں خدا کے لیے جملے کی تہہ تک جائے. فاطمہ جس سفر میں فاطمہ کو جا کے لائے وہی تو معراج ہے. اس کا مطلب اگر کسی سفر میں فاطمہ مل جائے تو معراج ہے. اب گھر سے فرش عزا تک ایام عزائے فاطمیہ میں جو تم سفر کر رہے ہو، مل کس کی فضیلت رہی ہے؟ سیدہ کی. معرفت نہیں. معرفت تو میں نے ابھی حسینیہ کمپاؤنڈ میں مجلس تھی نا، وہاں میں نے بتا دیا تھا کہ معرفت سیدہ کی کوئی حاصل ہی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں. شاہد رضوی کیا اور مجھ سے بڑے بڑے کیا، کوئی فاطمہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. بس ہمیں فضیلت تک رہنا ہے. اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. اس سے زیادہ کی تمہاری حیثیت نہیں، میری بتانے کی اوقات نہیں.
میری حیثیت تمہاری حیثیت نہیں، میری اوقات نہیں. حضرت جبرائیل تو سیدہ کے بارے میں بتا نہیں سکتے، سید الملائکہ بھی سیدہ کے بارے میں نہیں بتا سکتے. اس لیے کہ یاد رکھو سیدہ کسی کے ادراک میں آ ہی نہیں سکتی. اسی لیے خدا نے کہا تھا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ وَمَا أَدْرَاكَ وَمَا أَدْرَاكَ. پیچھے والو وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تمہارے پاس وہ بدھی نہیں ہے بدھو. لفظوں پہ غور نہیں کریں گے خطیب کے تو لطف نہیں آئے گا. تمہارے پاس وہ بدھی ہی نہیں ہے بدھو جس سے تم فاطمہ کو سمجھ سکو. فاطمہ کو انبیاء نہ سمجھ پائے، اولیاء نہ سمجھ پائے، اوصیاء نہ سمجھ پائے. حد یہ ہے کہ خدا نے کہا فاطمہ ہر کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی. فاطمہ کو وہیں روکا. محمد آپ آئیے. نبی گئے. جس سفر میں نبی لینے کے لیے گئے سیدہ کو، اسی کو معراج کہتے ہیں. اسی کو بڑی آہستگی سے اس فقرے کو سن لیجئے گا. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ معراج. اب یہاں پہ ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کتاب کا نام بھی بتا دیتا ہوں. اس کے علاوہ یہ چیز آپ کو 7ویں امام کی جہاں بھی تفصیلی تاریخ ہوگی وہاں پہ یہ چیز مل جائے گی. آپ کے مولا سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے بیت المقدس کیا ہے؟ کہا ہمارا گھر ہی تو بیت المقدس ہے. ہمارا گھر بیت المقدس ہے. اصل بیت المقدس اہل بیت کا گھر ہے. آج توجہ کیا ہوتا. اصل بیت المقدس ان کا گھر ہے. اس کے بعد کسی کا بھی نام رکھا جائے، کسی کا بھی نام رکھا جائے. بھائی ایک جملہ تازہ میرے خیال سے 6-7 دن پہلے ایک مجلس پڑھ رہا تھا، اس میں منبر پہ ہی عطا ہوا. نجف کیا ہے؟ جنت جیسی جگہ. جیسی، ٹھیک ہے، اس سے آگے کچھ نہیں بتاؤں گا. کربلا جنت نظیر، کاظمین جنت نظیر، سامرہ جنت نظیر، مشہد جنت نظیر. سارے امام جنت نظیر میں رہتے ہیں، اکیلی سیدہ جنت البقیع میں رہتے ہیں. اس کو جنت بنانے میں سب سے پہلے کون دفن ہوا؟ بی بی. اس کے بعد بقیہ امام دفن ہوئے. تو اس خطے کو جنت بنانے میں سیدہ کے قدموں کا معاملہ ہے، کسی اور کے قدموں کا نہیں ہے. تو سیدہ کو وہی روکا. محمد آئیے. آئے. کیا ہے میرے معبود؟ صاحب توالے اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کیا ہے میرے معبود؟ ملنے کا اشتیاق تھا، بلایا. ایک امانت ہے، تمہارے حوالے کروں گا. معبود امانت کہاں ہے؟ دیکھیے اب جو پڑھ رہا ہوں حوالہ دیتا چلوں. اسے علامہ ہاشم بہرانی نے بڑی کتابیں لکھی ہیں. غایت المرام جیسی کتاب، تفسیر برہان جیسی کتاب، مدینۃ الماجد جیسی کتاب. 2 عالم تقدس میں ایک جیسے ہیں، مقدس اردبیلی اور علامہ ہاشم بہرانی. بہت توجہ سے سنیے گا. تمہیں ایک امانت دینی ہے. معبود امانت کہاں ہے؟ کا اس درخت کے اوپر ہے. خدا کی قسم فقرہ سن لینا، پھر جتنا جھومنا ہو جھومنا. علامہ ہاشم بہرانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس درخت پہ فاطمہ کا نور تھا اس درخت کا نام حسین تھا. یار ضروری تو نہیں بات زور سے کی جائے، بات زور سے کی جائے، بات میں بہت زور ہے. اب تم کھڑے نہیں ہوئے تو اس میں میرا قصور نہیں. ایک دن سیدہ ہاتھوں میں لے کے حسین کو کہتی ہے حسین تیرا مقدر کہ فاطمہ نے تجھے اٹھا رکھا ہے. حسین کے لب ہلے. اماں آپ کا نور جس پہ تھا اس درخت کا نام حسین تھا. ملاحظہ کیا آپ نے؟ حسین نامی درخت پہ. پھر وہ پھل توڑا گیا، نوری خنجر سے 2 ٹکڑے کیا گیا. آدھا ٹکڑا محمد عربی نے تناول فرمایا کیونکہ پھلوں کا دانت سے کاٹ کے کھانا مکروہ ہے.
درس بھی دیتا چلوں نا. پھلوں کا دانت سے کاٹ کے کھانا مکروہ ہے. بڑے پھل ہیں آپ اسے خنجر سے ٹکڑے کریں, چاقو سے. محمد عربی نے بھی 2 ٹکڑے کروائے, آدھا تناول فرمایا اور آدھا جھل ملا کے پردے کی طرف پرواز کر گیا. پردے کی طرف پرواز کر گیا. صاحب توالے لکھتے ہیں کہ آدھے سے خلقت ہوئی سیدہ کی اور آدھے سے خدا نے ذوالفقار بنایا. بھائی دیکھیے, یہاں تک فقرہ آپ کا سنا ہوا ہے, مجھے بھی پتا ہے, ٹھیک ہے, میں بھی جانتا ہوں کہ یہاں تک فقرہ سنا ہوا, آپ نے کندے مکرر کا مزہ لیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اب تمثیل دیکھیں, آدھے سے خدا نے سیدہ کی خلقت کی, آدھے سے ذوالفقار کی خلقت ہوئی. اسی لیے آج تک کسی مورخ نے نہ فاطمہ کا قد بتایا نہ ذوالفقار کا قد. یہ تھا وہ فقرہ جو سنانا چاہ رہا تھا. اسی لیے آج تک کسی محدث نے, کسی مورخ نے نہ فاطمہ کا قد بتایا نہ ذوالفقار کا قد بتایا, بلکہ یہی لکھا کبھی 7 ہاتھ, کبھی 70 ہاتھ, کبھی مشرق سے مغرب, کبھی مشرق. بھائی ذوالفقار کی شان کیا ہے؟ مشرق میں علی ہو اور دشمن بھاگ کے مغرب پہنچ جائے, یہ چاٹ لے گی. خطابت میں لفظوں کو اگر نہیں سمجھے تو مزہ نہیں آئے گا. مشرق میں علی کھڑے ہو, بندہ مغرب بھاگ جائے, یہ چاٹ لے گی. مشرق سے مغرب کا فاصلہ کتنا؟ کبھی یہ 7 ہاتھ, کبھی 17, کبھی 70, کبھی 700, اور ذوالفقار نے انہیں چاٹ لیا ہے. اچھا, خاصیت ذوالفقار کیا ہے؟ لو خدا کی قسم اتنی مجلسیں سنی ہے, اگر اس سے پیارا جملہ سنا ہو تو مجھے ٹوک دینا. خاصیت ذوالفقار کیا ہے؟ یہ صلبیں جھانکتی ہے. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم, میرا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا, اور وہ فقرہ کیا تھا کہ علی کی ذوالفقار نے کاٹا ہے, فدق نے چھاٹا ہے. لوگوں نے اس پہ ملتے جلتے قافیے کے ساتھ شعر بھی کہے. آج فکر دیکھیے گا رات کے اس لمحے میں, اور پھر لیلۃ القدر کی ولا دیکھیے گا کہ کتنی عطا ہوئی ہے مجھے. علی کے ذوالفقار کا خاصہ تھا, اگر تھکے ہوئے ہو تو خدا کے لیے ابھی بھی جا سکتے ہو. فقرہ بہت خاص ہے. علی کے ذوالفقار کا خاصہ کیا تھا؟ کافر کے ظلموں میں مومن دیکھ کے چھوڑ دیتی تھی, اور کافر اگر ہے تو کاٹ دیتی تھی, مومن اگر ہوتا تھا تو چھوڑ دیتی تھی. بھائی 82 جنگوں میں جس ذوالفقار نے صلبوں میں مومن چھوڑے تھے, آج فدق نے سارے چھانٹ لیے ہیں. آج فدق نے ایک ایک مومن. بھائی آج انالیسس دیکھیں آپ, اگر 1000 شیعہ سال میں پوری دنیا میں ہو رہے ہیں تو ان میں سے 900 سے زیادہ صرف فدق کے ذریعے ہو رہے ہیں. تو جو علی کی ذوالفقار نے چھوڑا تھا, بھئی اس زمانے میں کافر 7 پشت بعد مومن رہ تو گئے تھے نا, فدق نے ان سب کو نکالا. میں خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا, ذوالفقار نے چھوڑا, فدق نے نکالا. فدق کس کا؟ سیدہ کا. تو مجھے کہنے کا حق ہے نا خدا کی قسم کہ پہلے بہن نے چھوڑا تھا. اے خدا کے لیے یہ میرے جملے نہیں ہیں, ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں. اور نبی نے کیا کہا؟ علی و فاطمہ کف ہیں. تو اگر علی ایک نور کا حصہ ہے تو پھر فاطمہ کے نور کا بھی کوئی حصہ ہوگا, اور وہ ذوالفقار کی صورت میں ہے. اسی لیے تو تاریخ یہ بتاتی ہے, بڑی عجیب و غریب منزل ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے, ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے اپنے بہادری کا قصہ بیان کرے. جیسے ہی علی گھر آتے تھے, زہرا جی والی و وارث, آج میں نے, پتا ہے یا علی,
زہرا آج میں نے خیبر میں، یا علی پتہ ہے آپ نے مرحب کے 2 ٹکڑے کیے، انتر کو ایسا مارا کہ ذرا بھی انتر نہ رہا۔ خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا، انتر کو ایسا مارا کہ ذرا بھی انتر نہ رہا، حارث کے سر اڑا دیے۔ زہرا آج خندق میں کوئی نہیں جا رہا تھا، آپ اکیلے خندق پار کر کے گئے، عمرو ابن عبد ود کا سر کاٹ کے لائے۔ زہرا جب میں نے بتایا نہیں تو آپ کو پتا کیسے چلا؟ بی بی نے مسکرا کے کہا ذوالفقار نے ساری کہانی بتا دی ہے۔ ذوالفقار نے ساری کہانی بتا دی ہے۔ 2 حصے کیے، میں یہی عرشی سیدہ تک لا کے بات سمیٹ دوں گا۔ 2 حصے کیے، ایک حصہ جھلملا کے چلا گیا جس سے ذوالفقار کی خلقت ہوئی۔ ذوالفقار کا خاصہ چھٹے امام کیا لکھتے ہیں؟ اگر کسی پہ چل جائے تو دنیا میں حیات سے اور آخرت میں نجات سے۔ اب فاطمہ کی خاصیت کیا ہے؟ اگر کسی پہ لعنت بھیج دے، جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں، تھکے تو نہیں ہو؟ جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں، جس پہ لعنت بھیج دے وہ بچ نہیں سکتا۔ ہم اسے زندگی میں اپنی لعنتوں سے مار، اپنی لعنتوں سے۔ اب بیوی نے کہا کیا تھا؟ اسے ابن قتیبہ دینوری ہزاروں سال پہلے گزر چکا ہے، اس نے بیوی کی دعا لکھی۔ بیوی فرماتی ہے کہ فاطمہ جب تک زندہ رہے گی تب تک اپنی نمازوں میں دونوں کے لیے بد دعا بھی کرے گی۔ بھائی خدا کے لیے سر اٹھانا، اور لعنت بھی بھیجے گی۔ سیدہ کا پیغام کیا ہے؟ بد دعا بھی کرے گی، لعنت بھی بھیجے گی۔ تو میں ایک جملہ کہوں، سیدہ کی نماز کیا ہے؟ پہلے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، پھر قاتل پہ بد دعا بھی، لعنت بھی۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں سیدو، تمہاری نماز کیسی ہے؟ اور خدا کے لیے میں نے بات تو سنا دی ہے، شیعو تمہاری نماز کیسی ہے؟ جب تمہارے ماں کی نماز بغیر لعنت کے مکمل نہیں ہوتی، بغیر لعنت جو بھی لعنت لگائے گا 6 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ ثواب پائے گا۔ دونوں آواز بلند کر کے اپنی آوازوں کو نجف تک پہنچاتے ہوئے، یزیدیوں کے منہ پہ تماچا مارتے ہوئے، دونوں آواز بلند، نعرہ حیدر! مولا سلامت رکھے۔ ہاں خدا کی قسم فقرہ سن لیجئے گا توجہ کے ساتھ۔ فاطمہ نے ہاتھ اٹھا کے کہا ہے کہ میں لعنت کروں گی۔ اب اگر تمہاری نمازیں تبرے کے بنا ختم ہو رہی ہیں تو نمازوں کو ٹٹولو کہ زندہ ہیں یا مر گئی ہیں۔ بھائی جملہ تو میں نے پڑھ دیا ہے، زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ اسی لیے تمہارے چوتھے مولا سے، بلکہ حوالہ بھی دے دوں، کتاب کا نام ہے القطرہ، رضی الدین احمد مستنبت نے لکھی ہے یہ کتاب۔ اس کتاب کی فضیلت جانتے ہو؟ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ایک عالم ربانی نے 4 مصرے اس کتاب کی شان میں لکھے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر اس القطرہ کو لے کے قبرستان سے گزر جاؤ تو مردے زندہ ہو جائیں۔ کیا ہو جائے؟ مردے زندہ ہو جائیں۔ اسی سے یہ فقرہ تلاش کرو اپنی نمازوں کو کہ نمازیں زندہ ہیں یا مر گئی ہیں۔ مولا سے پوچھا گیا مولا کیسے پتا چلے کہ نماز قبول ہے؟ آپ نے فرمایا ولایت ہونا، ہماری ولایت بتائے گی کہ نماز قبول ہے یا نہیں۔ براتم من اعدائنا، اور اگر نماز میں تبرہ ہے تو نماز قبول۔ اگر نماز میں تبرہ ہے تو نماز قبول ہے، ورنہ قبول نہیں ہے، پڑھتے پڑھتے مر گئی ہے۔ بھئی یاد رکھیے نمازوں کو اہمیت حاصل نہیں ہے، نمازوں میں جو صلوات ہے
نماز میں جو دشمن سے بیزاری ہے اس کے ذریعے نماز کو عمدہ بنائیے، خوبصورت بنائیے، ورنہ نماز تو سب پڑھتے تھے، شیطان نے کم پڑھی ہے، کم وقت نے، مردود نے 2 رکعت نماز 6000 سال میں پڑھتا تھا۔ کتنے سال میں؟ 6000 سال میں 2 رکعت نماز پڑھتا تھا۔ اس کا مطلب کہ روزہ بھی رکھتا ہوگا 6000 سال کا، اس لیے کہ نماز میں تو کھا پی نہیں سکتے نا، روزہ بھی رکھتا ہوگا۔ یہ مردود ایسی نماز پڑھتا تھا۔ تم سے کثرت عمل خدا نے نہیں مانگا، حسن عمل مانگا ہے۔ کچھ لوگ خدا کی قسم منظر بھائی مسجد کے کبوتر بن گئے ہیں، کچھ لوگ مسجد کے کبوتر بن گئے ہیں، اور ہم یہی سوچتے ہیں اللہ اللہ اس سے 17 رکعت نماز جماعت والی نہیں چھوٹتی ہے، یہ پورے 51 پڑھتا ہے، یہ پکا مومن ہے۔ جعفر صادق مولا نے فرمایا کہ نمازوں سے ایمان نہ تولنا، یہ دیکھنا بھائی کے ساتھ کیسے رہتا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ تو نہیں کیا ہے۔ معاملات سے ایمان دیکھو، سجدوں کے نشان سے نہیں، معاملات سے ایمان دیکھو۔ ممکن ہے کہ حج پہ گیا ہو اور بہن کی زمین پہ قبضہ کیے ہو، ممکن ہے حج پہ گیا ہو بہن کی زمین پہ قبضہ کیے ہو، ممکن ہے کہ عمرہ کر رہا ہو، لیکن جو باپ نے ترکہ چھوڑا اس میں سے بہن کا حق نہیں دیا، کوئی فائدہ نہیں ایسے عمل کا۔ عمل وہ قابل قبول ہے جس میں بندوں کے ساتھ بھی رعایتیں شامل ہوں۔ بھئی میں یہ عمل کی بات کیوں لے کے بیٹھ گیا؟ بات تو سیدہ کی ہو رہی تھی نا۔ بھئی عمل کی بات اس لیے لے کے بیٹھا ہوں کہ مولا صادق نے فرمایا ہے کہ حی علی خیر العمل فاطمہ ہے۔ کاش توجہ کیا ہوتا، کاش توجہ کیا ہوتا۔ اب بھی نہیں سمجھے؟ یہ جو 3 وقت مؤذن گلدستہ اذان پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا حی علی خیر العمل، اس کا مطلب پہلے فدق کے چوروں پہ لعنت کرو، پھر خیر عمل کی طرف آؤ، پھر عمل قبول ہوگا۔ اس لیے کہ سیدہ خیر عمل ہے، خیر عمل۔ اب اس کی وضاحت پھر کبھی ہوگی۔ خیر عمل میں نے نہیں بنایا، کسی امام نے نہیں بنایا، رسول کے پاس خدا نے پیغام بھیجا کہ محمد اپنی امت سے کہہ دو خیر عمل سے تمسک رکھے۔ خدا کے لیے توجہ نہیں فرمائی آپ نے، رات زیادہ ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں فقر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ خیر عمل سے تمسک، تمسک سمجھتے ہو یوں نہیں، یوں یوں، یعنی مضبوطی کے ساتھ۔ رسول نے جان بوجھ کے صحابہ کے مجمع میں پوچھا، جبرائیل اللہ سے یہ بھی تو پوچھو کہ وہ خیر عمل کون ہے۔ کاش توجہ کیا ہوتا، خیر عمل کون ہے اب میں نہیں جانتا۔ یہ فقرہ سن کے کچھ صحابہ کے منہ لٹکے تھے، لیکن رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اب آپ کس کی سنت پہ عمل کریں گے آپ جانیں۔ جیسے ہی جبرائیل سے کہا پوچھ کے آؤ خیر عمل کون ہے، مسکرا کے اس قدرت نے جواب بھیجا، میرے محمد پہ درود و سلام کے بعد یہ پیغام دینا، خیر عمل صرف وہ فاطمہ ہو سکتی ہے جو خود حی علی خیر العمل کی روح ہو۔ روح ہو، خیر عمل کی روح ہے۔ اے میرے معبود تو نے فاطمہ دے تو دیا ہے، عظیم نعمت دی ہے، تیرا محمد آج محمد ہو گیا۔ تیرا محمد آج محمد ہو گیا، تو نے عظیم نعمت دے دی، عظیم چیز دے دی۔ ہاں محمد دی تو ہے، جسے کسی کو نہیں دیا وہ تجھے دیا ہے، اسی لیے تجھے محمد کہا تھا۔ بھئی وجہ تسمیہ تو سمجھ لو، اسی لیے تجھے محمد کہا تھا
معبود ہے کیا؟ بھئی اگر گھٹنوں کے بل بھی کھڑے ہونا تو حق ادا نہیں ہو. معبود تو نے دے دیا، یقیناً میرا حق نہیں تھا، تو نے دیا، تیرا کرم، لطف ہے، تیری عطا ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ محمد لے جاؤ، یہ میرا قرآن ہے. ہائے یار خدا کی تم نے فطرہ ضائع کیا ہے. یہ میرا قرآن ہے بھائی، محمد کا قرآن اور ہے اللہ کا قرآن. اللہ سلامت رکھے. فاطمہ بنت محمد پہ دفع کون کرے؟ فاطمہ بنت محمد پہ دفع کون کرے؟ دل محمد کی دکھانے کی خطا کون کرے؟ دل محمد کا دکھانے کی خطا کون کرے؟ یہ تیری گود کی عظمت کا ہے کرم بی بی، یہ تیری گود کی عظمت کا ہے کرم بی بی، ورنہ خاک کو بھی کھا کے شفا کون کرے؟ مولا سلامت رکھے. فرق سمجھ لو، یہ میرا قرآن ہے. اور یقین جانو علی، تم نے مصرے پڑھ دیے تو یہ حصہ پڑھنا تو نہیں تھا لیکن سنا دے رہا ہوں. میرے گھر پہ کتاب رکھی ہے لومۃ البیضاء، علامہ علی قراچہ داغی کی کتاب ہے. اس میں صاف صاف یہ فقرہ لکھا ہے کہ جب محمد کو کہا نا یہ میرا قرآن ہے، معبود اس کی تلاوت کون کرے گا؟ تو اس کتاب میں لکھا ہے قاریہا باریہا، اس کا قاری صرف باری ہے. ہائے اللہ اکبر. فاطمہ وہ قرآن ہے جس کا قاری باری ہے. تو حسین نے جو قرآن پڑھا وہ محمد والا پڑھا، خدا جو پڑھتا ہے. قاریہا باریہا، اس کا قاری صرف باری ہے. یہ وہ آیتیں ہیں، خدا کی قسم، یہ جو کہا گیا نا لا یمسہ الا، اسے کوئی مس نہیں کر سکتا، یہ اسی قرآن کی تعریف ہے. ورنہ جس قرآن کو تم پڑھتے ہو وہ تو نول کشور میں بھی چھپا ہے. اسے ووٹ میں لینے کے لیے اٹل بہاری واجپئی نے بھی اٹھایا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے لا یمسہ. بھائی خدا کے لیے توجہ 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 توجہ، پھر کہہ رہا ہوں توجہ توجہ اور پھر توجہ. یہ اس قرآن کی بات نہیں ہے، یہ اس کے قرآن کی بات ہے جسے کوئی مس نہیں کر سکتا. تو پھر معبود اس قرآن کو چھوئے گا کون؟ ہاتھ کون لگا سکتا ہے؟ کہ ساری کائنات میں تلاش کرو جو میرا ہاتھ نظر آئے. جیتے رہو میرے لال. مولا سلامت رکھے. ساری کائنات میں جو میرا ہاتھ نظر آئے، ساری کائنات میں جو میرا ہاتھ نظر آئے، میرا ہاتھ. بھئی جو قرآن محمد کا تھا اس میں تو یہ معاملہ تھا کہ محمد لیٹے ہیں، آیتیں آ گئی. محمد بیٹھے ہیں، آیتیں آ گئی. محمد گھوڑے پہ آیت آ گئی، محمد اونٹ پہ آیت آ گئی، محمد محراب میں آیت آ گئی، محمد رزم میں آیت آ گئی، محمد بزم میں آیت آ گئی، محمد صحابہ کے پاس آیت آ گئی، محمد ہمنے والا کے پاس آیت آ گئی، محمد ہم پیالہ کے ساتھ آیت آ گئی، محمد صحابہ کے ساتھ آیت آ گئی، محمد زوجہ کے ساتھ آیت آ گئی. کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ پہلے جبرائیل جا کے کہو محمد تیار ہو جاؤ، آیت بھیج
بھیج رہا ہوں، صرف ایک قرآن ہے، محمد کے سامنے جیسے ہی آتا ہے محمد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، پیچھے والوں آپ کو بھی مولا سلامت رکھے۔ صرف ایک قرآن ہے، صرف ایک قرآن، محمد کے سامنے آئے تو محمد سر تابہ قدم کھڑے ہو جائے، اس کا مطلب محمد بیٹی کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے، اللہ کے قرآن۔ یہ مغالطہ بھی دور کر لو عمران کہ محمد نے بیٹی کی تعظیم کی تھی۔ اگر بیٹی کی تعظیم کرتے نا تو ہر باپ پہ واجب ہوتا بیٹی کی تعظیم کرنا، تمہیں بھی اپنی بیٹی کو آتے ہوئے دیکھ کے کھڑا ہونا واجب ہو جاتا۔ وہ اسکول سے آتی تم کھڑے، اس کا مطلب بیٹی کی تعظیم نہیں کی۔ بھائی مائک سے ہٹ کے ایک جملہ تو پڑھوں گا، اس لیے کہ کچھ مجلس سننے آتے ہیں، کچھ دیکھنے آتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی سیدہ آئی، محمد سر تابہ قدم کھڑے ہوئے، امامہ اتارا بچھایا، اس جگہ بٹھایا، جب تک فاطمہ بیٹھی رہی کھڑے رہے۔ لو تم مجھے صبح تک نہیں، اگلے برس تک داد دیتے رہو، داد چھوٹی ہوگی۔ یہ منظر میں نے صرف دو جگہ دیکھا، فاطمہ آئی، محمد کھڑے ہوئے، ایک دن حسین قرآن پڑھ رہے تھے، زینب آئی قرآن پڑھ۔ دو ہی جگہ میں نے یہ منظر دیکھا ہے، فاطمہ آئی محمد کھڑے ہوئے، فاطمہ آئی محمد کھڑے ہوئے۔ ایک دن حسین قرآن پڑھ رہے ہیں، زینب آئی، حسین نے قرآن بند کیا۔ جبکہ حدیث ہے کہ اگر قرآن پڑھ رہے ہو کوئی بھی آئے بیٹھے رہو، پڑھتے رہو، جاری رکھو۔ اب زینب کیا ہے؟ بھئی خدا کی قسم میں 1.5 سال تک پریشان رہا کہ بی بی زینب کیا ہے۔ بھئی فاطمہ تو اس کا قرآن ہے، اس کا قرآن ہے، اگر بات اتر گئی نا پنجوں کے بل بھی اچھلو تو حق ادا نہیں ہوگا۔ فاطمہ تو اس کا قرآن ہے، محمد اٹھ گئے، یہ زینب کیا ہے جس کے لیے حسین اٹھ رہے ہیں؟ بھئی حسین و منی ایک جگہ اٹھے، ایک جگہ انا من الحسین اٹھے، تو یہ زینب کیا ہے؟ رک جاؤ سن تو لو، بھئی زینب قرآن کی قرآن ہے، قرآن کی قرآن ہے، فاطمہ اللہ کے لیے قرآن، زینب فاطمہ کی قرآن۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بس دعا کرتے رہیے گا کہ جہاں بھی جاؤں حق پہنچاتا رہوں۔ اس حق میں بھی ایک عجیب طلسم ہے، بتا دیتا ہوں۔ تم کہتے ایک آدھ منٹ، تو ایک آدھ منٹ میں یہی ہو سکتا تھا۔ حق میں بھی ایک طلسم ہے۔ قاف کے عدد ہیں 100، ہے کے ہیں 8، کتنے ہوئے؟ 108۔ 1 اور 8 نہیں، ابھی تم یہاں تو نہیں بیٹھے رہو گے، منظر بھائی نے دیکھیے گا۔ اب میں تمہیں بتا رہا ہوں حق کے اندر کون چھپا ہے؟ فاطمہ۔ اب حدیث پڑھوں، الحق مع علی۔ سلام کر رہا ہوں۔ سمٹ گئی بات۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے عزائے فاطمیہ منعقد کرنے کی۔ ہاں، چند برسوں بعد تو بہار آئی ہے، بڑی محنت کی گئی ان عزائے فاطمیہ پہ، اب دھیرے دھیرے شادیاں رک رہی ہیں، شادیاں رک رہی ہیں۔
بھائی خدا کی قسم ہمارا جو مقصد تھا، میرا روڈ میں ابھی مجلس پڑھ رہا تھا، میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھایا، میں نے کہا بیٹا بتاؤ بطول بی بی کا قاتل کون ہے؟ اس نے تن دونوں کے نام لیے، میں نے کہا ہو گئی مجلس۔ مقصد تو یہی ہے نا کہ بطول بی بی کے قاتلوں کا نام پتہ چل جائے، پھر انشاءاللہ یہ نام بھی گالی بن جائے۔ ہمارے لیے تو اب بھی ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ پبلک میں یہ لفظ گالی بن جائے کہ لوگ شرمائیں لینے سے پہلے توبہ توبہ استغفر اللہ کیا لیں۔ یہی حق ہے بھائی۔ ہم خدا کی قسم آپ کو کن کن چیزوں کے بارے میں بتائیں؟ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہوا کرے دوست برتھ ڈے پارٹی میں بلا رہا ہے، اسے یہ میسج کرو کہ میری ماں زخمی ہے۔ 1 کروڑ دوستی چھوڑ دو فاطمہ کی جوتیوں کے لیے۔ شادیوں میں بلا رہا ہے، کہہ دو ہم نہیں آ سکتے، اس لیے کہ تمہارے قبر سے لے کے حشر تک کا معاملہ فاطمہ کے ہاتھ میں۔ دعوتوں پہ کوئی بلا رہا ہے، کہہ دو بھائی نہ نہیں آ سکتے ہیں۔ تم کو بتاؤں تو حیرت کرو گے، صرف کمیٹی پہ انجمن پہ عزائے فاطمیہ نہیں ہے، ہر غیرت دار شیعہ کے لیے ضروری ہے، ہر غیرت دار شیعہ کے لیے۔ 4 لڑکے ہو مل کے ایک بینر بناؤ، لگا دو، بی بی قبول کریں گی۔ 20 لڑکے جمع کرو، آؤ آج لحب فاطمہ طعام کھلاتے ہیں تمہیں۔ اس کی فضیلت جانتے ہو؟ بی بی کو میدان محشر میں خدا کہے گا جاؤ فاطمہ دیکھو اگر کسی نے تمہاری محبت میں کھانا کھلایا تھا جنت لے جاؤ۔ اور اس کی آخری حد کیا پتہ ہے بھئی؟ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ امیر کھلا سکتے ہیں، لکھا ہے کہ 1 گلاس پانی پلا دو۔ اور اس کی آخری حد جو میں نے دیکھی، کسی جگہ غیبت ہو رہی ہے، تم نے یہ سوچ کے غیبت روک دی کہ جس کی غیبت ہو رہی ہے وہ فاطمہ کا چاہنے والا۔ اللہ کہے گا اس نے غیبت روکی تھی، فاطمہ تمہارے چاہنے والے کی، اسے بھی۔ دیکھو میں صبح کی فلائٹ ہے، چلا جاؤں گا، زندگی کا پتہ نہیں ہے، یو پی میں بہت ساری مجلسیں ہیں، دعا کرنا کہ حق پہنچاتا رہوں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں تم سے، ضروری نہیں کہ میری بات مانو، کتابوں کو دیکھو نا۔ سیدہ نے تمہیں کہیں نہیں فراموش کیا۔ منظر بھائی کتاب کا نام میں لیتا ہوں، دیکھ لیجئے گا، اس میں لکھا ہوا ہے۔ عزیز شاہد بھائی مظہر، کتاب کا نام ہے صحیفۃ الزہرا۔ جب اس کتاب میں نے دعا پڑھی نا، دعاؤں کی کتاب ہے بی بی کی، کم سے کم ان دنوں میں 1-2 دعا اس کتاب سے پڑھ لینا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ایک دعا ہے شاید، ساحل تم نے نوکری کی ہے، سننا، بی بی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ بی بی نے کہا فضہ قلم کاغذ لاؤ، میں اپنے شیعوں کے لیے دعا لکھوا دوں۔ میں نے کہا نا کہیں نہیں فراموش کیا بی بی۔ جب میں نے اس دعا کو پڑھا نا تو میں تمہیں بتاتا ہوں، صرف بی بی کی مظلومیت بتاتا ہوں، مکروبیت بتاتا ہوں، کتنا کرب تھا، کتنی بے چینی تھی۔ فقرہ سنیے گا۔ تو اس دعا کو پڑھا نا تو اس دعا میں 20 ایسی جگہیں ہیں جہاں سانس لے کے سانس آزاد کرنی پڑتی ہے۔ انصاف سے بتائیے، آپ سب مولا کے چاہنے والے بی بی کا غم منانے کے لیے بیٹھے، میری ایک انگلی اگر ٹوٹ جائے میں شاہد کے غم کی طرف دھیان دوں گا، مجھے سارا دھیان
اپنی انگلی کی طرف رہے گی جس کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہو. سر و سینہ پیٹ کے رویا کرو جس کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہو. وہ کہہ رہی ہے فضہ قلم دعوات لے آؤ میں شیعوں کے لیے دعا لکھوا دوں. اب دعا کے فقرے کیا ہے؟ میرے اللہ جب میں مر جاؤں نا اور میرا حسین بلک بلک کے روئے چیخ چیخ کے روئے تو تجھے حسین کے چیخنے کا واسطہ تجھے حسین کی بے چینی کا وقت. یہ دعا کے فقرے یہ دعا کے فقرے یہ دعا کے فقرے حسین کے کرب اور مظلومیت کا واسطہ وہ جو بلک کے روئے سسک کے روئے میرے اللہ تجھے اس کا واسطہ میرے شیعوں کو بخش دینا. کون کر سکتا ہے؟ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے بازو زخمی ہے. علی سے کہہ رہی ہے یا علی قیامت تک آنے والی میری اولاد کو میرا سلام کہیے گا. کون کر سکتا ہے؟ آئیے صرف 2 جملے مصائب کے اور پڑھتا ہوں سمیٹ لیے. آپ نے پرسہ دیا مولا عباس آپ کے پرسے کو قبول کرے. ایک عالم نے ایک مصائب پڑھا تھا میرا دل تو نہیں تھا اسے پڑھنے کا لیکن سنا دے رہا ہوں. یہ ماں اور بیٹے بڑے مظلوم ہیں. بھائی سن لینا اس عالم کی زبانی ثواب بھی اسے ملا. یہ ماں اور بیٹے بہت مظلوم ہیں. ماں کی 3 پسلیاں ٹوٹی اور بیٹے کی پسلیوں کا حال یہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیاں. بس آخری فقرہ آخری فقرہ سمٹ گئی بات. شب شہادت جو مجلس پڑھے گا وہ شہادت کے جملے پڑھ لے گا. مجھ سے صرف ایک جملہ سن لو. بطول بی بی رات کی تاریکی میں جلی ہوئی لکڑی کے پاس وہ دروازہ جس نے بی بی کو شہید کیا وہ میخ جو بی بی کے پہلو میں داخل ہوئی. میں نے سارے مسائل پڑھ دیے. بس فطرہ سمجھنا اور اس کے بعد گریہ کرنا. سمجھ لینا پھر گریہ کرنا. تنہائی میں اللہ تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے. بطول بی بی کے محسن کے صدقے میں اللہ تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے. اپنے گھروں پہ جانا اپنی ماں کو یہ مسائل سنانا اپنی بہنوں کو یہ مسائل سنانا اپنی شریک حیات کو یہ مسائل سنانا پھر دیکھنا کیسے چیخ کے روتی ہے. بطول بی بی دروازے کے پاس بیٹھ کے کہتی ہے محسن اگر تم آ بھی جاتے فاطمہ اٹھاتی کیسے. میری تو پسلیاں ٹوٹ گئی. میری تو پسلیاں ٹوٹ گئی. السلام علیکم ائمة الہدی ورحمة اللہ وبرکاتہ. استودعكم اللہ وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل
صل على محمد وآل محمد